قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا مولا کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، ارے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، ارے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے کا عجاب اللہ نے کیا مقرر کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہے کہ ہمت جو اسے میں نے دی اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اس کی جو انہیں پاک اور ستھرا بنا دے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلِينَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ، اور ستھرا بنا دو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کامیاب وہی ہیں۔ اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت
سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت، ان کی مثال اس دانہ کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور اللہ اس وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، نہ ان پر کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت دینا ہو۔ اللہ بے پرواہ حلیم ہے، حلم والا ہے۔ اور فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما انفقتم من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب تک منہ کرو، نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور پچھلے دن اور ملائکہ اور کتاب انبیاء پر ایمان لایا اور اس مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور گردن چھٹانے میں دیا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور نیک وہ لوگ ہیں جو جب کوئی معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں، اور تکلیف اور مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے لوگ وہ لوگ سچے لوگ ہیں، وہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن پاک کا حوالہ میں نے دیا، اور اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک اور اس سے قبل قرآن کی وہ آیت کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا حشر کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اے میرے محبوب، زکوٰۃ فرض ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تم کو خوشخبری سنا دو کہ نہ زکوٰۃ ادا کرو، آخرت میں عذاب کے لیے تیار ہو۔ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کیا، اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ نیز زکوٰۃ کے بیان میں بکثرت آیات وارد ہیں جن سے اس کا مرتبہ اور نہ ادا کرنا اس کا عذاب، ثواب و عذاب کا ظاہر حدیث کریمہ میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی
ولا یجرب ولا یحسبن الذین بخلوا، اسی کے مثل ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس کے مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی کل قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو ڈرائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔